السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے اللہ کے ولی کا ذکر جمیل کرنے جا رہے ہیں جن کی زندگی اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزری۔ ہر اللہ والوں کی زندگی تو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہی گزرتی ہے، تبھی جا کر وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ انہی ہستیوں میں ایک نمایاں نام ہے جنہیں قطب دورہ، شیر یزدہ، صاحب عرفاں حضرت علامہ مولانا سید شاہ سلیمان قادری منوری رحمۃ اللہ علیہ سے جانا جاتا ہے۔ آگے ہم بہت کچھ بتائیں گے، آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیں۔ حضرت کی تاریخ بہت ہی حسین ہونے والی ہے، آپ سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ آپ کا اصل نام سید سلیمان قادری، آبائی وطن امجھر شریف، اورنگ آباد، بہار۔ آپ کا جو لقب تھا وہ قطب دوراں اور صاحب عرفاں آپ کا خطاب ہے۔ آپ حضرت سید جلال الحق والدین عبد القادری امجھری قدس سرہ کے چھوٹے صاحبزادہ ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت شب لیلۃ القدر 27 رمضان المبارک 889 ہجری میں عین اس وقت ہوئی جب آپ کے والد بزرگوار جنوں کی جماعت کو اسلام ایمان کی تلقین و ہدایت کر رہے تھے۔ جب آپ کی ولادت کی خبر آپ کے والد بزرگوار کو گوش گزار ہوئی تو اس مبارک اور سعید ساعت کی وجہ سے آپ کا اسم گرامی سلیمان تجویز ہوا کہ اس وقت آپ کے والد بزرگوار کی زبان مبارک سے نکلا تھا تبارک اسمہ انہ سلیمان، اور یہی نام آپ کا مشہور و معروف ہوا۔ آپ کی تعلیم و تربیت اپنے والد بزرگوار اور جد بزرگوار قدس سرہما کے زیر سایہ ہوتی رہی، یہاں تک کہ جملہ علوم و فنون منقول و معقول میں بحر العلوم اور فخر العلماء کا رتبہ حاصل ہوا۔ اپنے جد بزرگوار حضرت قطب الاقطاب فرد الافراد سید الہند حضرت سیدنا محمد القادری امجھری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت طریقت کی اور خرقہ خلافت سے بھی نوازے گئے، اور دوسرا خرقہ خلافت خود آپ کو اپنے والد بزرگوار نے دے کر منورہ شریف کی ولایت بخشی۔ منورہ شریف کی ولایت ملنے کے بعد آپ باضابطہ طور پر امجھر شریف سے منتقل ہو کر منورہ شریف ہی میں بود و باش اختیار فرما لی اور یہیں اپنی خانقاہ، مدرسہ اور مسجد کی تعمیر کی، جو آپ کے وصال کے بعد بھی عرصہ دراز تک قائم رہا۔ لیکن اب 250 برس سے نہ وہاں خانقاہ رہی، نہ مدرسہ رہا، اور نہ آپ کے خاندان کا کوئی فرد رہا۔ خاندان کے تمام افراد آہستہ آہستہ وہاں سے منتقل ہو کر مختلف شہروں اور قریوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ تاج العارفین حضرت سید شاہ حسن اللہ قادری رزاقی داؤد نگری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اس وقت منورہ شریف کے خانقاہ کے صاحب سجادہ تھے، نواب احمد علی خان علوی قرشی کی دعوت پر آپ داؤد نگر تشریف لائے۔ نواب صاحب نے آپ کو بود و باش اختیار کرنے کے لیے کچھ اراضیات لاخراج عطا کیے، لہٰذا آپ منورہ شریف سے منتقل ہو کر داؤد نگر آباد ہو گئے اور وہاں کی خانقاہ کو یہاں منتقل کر لیا۔ داؤد نگر کی خانقاہ اصل میں منورہ شریف ہی کی خانقاہ ہے، جس کا نام خانقاہ قادریہ عبدالیہ سلیمانیہ رشیدیہ ہے، جو نسلاً بعد نسل خانقاہ کی سجادگی منتقل ہوتے ہوئے راقم الحروف یعنی حضرت حضور صابر ملت حضرت علامہ سید شاہ حماد احمد صابر قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنچتی ہے۔ حضرت صاحب عرفاں سید شاہ سلیمان قادری منوری قدس سرہ صاحب علم و فضل، ولی کامل اور صاحب کرامات و فیوزات تھے۔ آپ کے مریدین و معتقدین کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ آپ نے بہتوں کو خلافت بھی عطا کی تھی، ان میں سے کچھ تو منورہ شریف ہی میں رہے، لیکن زیادہ تعداد میں مختلف امصار و دیار میں جا کر تبلیغ و ہدایت کے کاموں کو انجام دینے لگے۔ انہی میں سے 10 ایسے مرید و خلیفہ تھے جن کو چھڑی بردار کے خطاب سے موسوم کیا گیا۔ وہ 10 یہ ہیں: حضرت سید ذوالفقار علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید عبدالغفار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید عبد الفتاح رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فقیر سید اکبر علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فقیر سید نور اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ یحییٰ شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت بھیکم شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 10 چھڑی برادران ہیں۔ مذکورہ صاحبان حضرت صاحب عرفاں کی خدمت میں ہمدم رہا کرتے تھے، کبھی بھی جدا نہ ہوتے تھے، اس لیے ان بزرگوں کے بغیر وسیلہ حضرت صاحب عرفاں کی بارگاہ میں کوئی بھی استغاثہ قابل قبول نہیں، لہٰذا اگر کوئی حاجتی یا ضرورت مند
اپنی مرادوں میں کامیاب ہونا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان بزرگوں کا حضرت کی بارگاہ میں وسیلہ لائے۔ حضرت صاحب عرفاں کے 5 نفوس اور ہیں جو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جانب سے مقرر کیے گئے ہیں تاکہ حضرت کے مریدین و معتقدین کی اعانت کرے۔ یہ 5 رجال الغیب میں سے ہیں۔ حضرت صاحب عرفاں کی شادی آپ کے عم مکرم حضرت سید شاہ نظام الحق والدین قادری صوفی مزاج کی صاحبزادی سے ہوئی، جن سے ایک صاحبزادی اور ایک صاحبزادہ ہوئے۔ آپ کے صاحبزادہ کا اسم گرامی سید مسعود محض قادری تھا، جو اپنے وقت کے قدوۃ المحققین، زبدۃ الواصلین، امام العارفین اور برہان العاشقین سید السادات ہوئے۔ خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ سے محض کا خطاب ملا، جو آپ کے نام کے ساتھ ہمیشہ ضم رہا، اور آپ سید مسعود محض قادری ہی سے معروف و مشہور رہے۔ حضرت صاحب عرفاں قدس سرہ کا وصال بتاریخ 19 شعبان المعظم 972 ہجری میں ہوا۔ مزار شریف منورہ شریف میں آپ کی خانقاہ کے قریب ہی ہے، لیکن یہاں خانقاہ اب موجود نہیں۔ جس طرح حیات ظاہری میں آپ سے لوگ فیض پا رہے تھے، بعد وصال بھی لوگوں کو فیض پہنچ رہا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں اکثر و بیشتر حاجتی حاضر ہوتے ہیں اور بامراد ہو کر واپس ہوتے ہیں۔ آپ کا عرس مبارک حضور صابر ملت علیہ الرحمہ نے اپنے والد بزرگوار حضور شبیہ شاہ جیلہ علیہ الرحمہ کے حکم سے 1968 عیسوی ہی سے شروع کر دیا۔ تاہنوز یہ جاری رہا، مسلسل یہ عرس کا سلسلہ جاری رہا۔ عرس پاک کے موقع پر کافی لوگ جمع ہوتے ہیں، اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ آپ کی بارگاہ عالی جاہ میں پیش کرتے ہیں، جن میں اکثر لوگ موضع بمنڈیہا، موضع کارا، محلہ رسول باغ اور موضع اوبرا اور خود منورہ شریف کے شریک عرس رہتے ہیں۔ آپ کا عرس 2 دن ہوتا ہے۔ 18 شعبان کو منورہ شریف اور اعتراف کے جوانب کے لوگ عرس کرتے ہیں، اور حضور صابر ملت علیہ الرحمہ آپ کی وصال کی تاریخ میں 19 شعبان المعظم کو عرس کیا کرتے تھے، جس میں حضور صابر ملت علیہ الرحمہ خود شامل ہوتے تھے اور آپ کے تمام مریدینوں، معتقدان اور اہل طریقت حضرات شامل رہتے تھے، جس کا سلسلہ حضور صابر ملت علیہ الرحمہ کے وصال کے بعد بھی آج بھی آپ کی خانقاہ سے آپ کی اولاد و امجاد اور آپ کے جانشین نے قائم کر کے رکھا ہے۔ آج بھی اسی طرح عرس کیا جاتا ہے۔ آپ کے وصال شریف کے بعد آپ ایک واقعہ حضور صابر ملت علیہ الرحمہ کے جد بزرگوار نے اپنی تصنیف، یعنی حضور انیس احمد قادری علیہ الرحمہ نے اپنی تصنیف اذکار طیبہ میں کچھ یوں رقم تراز ہیں، کچھ یوں لکھتے ہیں کہ آپ کے وصال فرمانے کے بعد بعہد اورنگزیب علمگیر، حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، کہ محمد بیگ نامی خیاط منورہ شریف نے بغرض سال ثواب آپ کی روح پر فتوح پر جو دیگ نیاز دلوائی وہ گرم تھی۔ اس تقریب سے فارغ ہونے کے بعد وہ کسی ضرورت سے بستی سے باہر باغ میں گئے۔ وہاں ایک سوار کو مشکی رنگ گھوڑے پر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ پہلے یہ سمجھا کہ کوئی حاجت مند حضرت صاحب عرفاں کے مزار پر آئے ہوں گے، مگر جب اس سوار نے قریب آ کر پوچھا کیا تم ہی محمد بیگ خیاط ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ سوار نے کہا تم نے حضرت کی فاتحہ کی دیگ گرم نیاز دلوائی، جس کی وجہ سے حضرت کی انگلیوں میں آبلے آ گئے ہیں۔ آئندہ ایسی جرات نہ کرنا اور دوسرے لوگوں کو بھی تاکید کر دینا کہ کسی بزرگ اہل اللہ کے نیاز کی چیزوں کو کبھی بھی گرما گرم نیاز نہ دلوائیں، ورنہ نفع کی جگہ نقصان اٹھائیں گے۔ خیاط مذکور نے پوچھا کہ آپ کون بزرگ ہیں؟ سوار نے جواب دیا ہم 5 نفوس حضرت صاحب عرفاں کی اولاد اور مریدین و معتقدین کی اہم ضروریات اور آڑے وقتوں میں کار برآری کے لیے حضرت امامین حسنین رضی اللہ عنہما کی طرف سے متعین ہیں۔ یہ کہا اور نظروں سے غائب ہو گئے۔ آپ کی حیات ظاہری کی ایک کرامت یوں مذکور ہے۔ حضور صاحب عرفاں شیر یزداں سید شاہ سلیمان قادری کی حیات ظاہری کی ایک کرامت کچھ اس طرح بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ کی خانقاہ کے قریب ایک بارات آ کر ٹھہری۔ جب رات زیادہ گزری، آپ حسب معمول
عبادت الہی میں مشغول ہوئے۔ خادم سے فرمایا اہل برات سے کہہ دو کہ تمہارا وقت گزر چکا ہے، رات زیادہ ہو گئی ہے، جاؤ سو جاؤ اور اس کام کو چھوڑ دو جو تم ناچ گانا کر رہے ہو۔ اور حضرت نے فرمایا کہ میرا وقت آیا ہے، میں کچھ کام کروں، تمہارے شور و غل باجے ڈھول سے حرج کار ہوتا ہے۔ جب خادم نے صاحب تقریب کو یہ پیام دیا تو وہ بہت ناراض ہوا اور کہا کیا صاحب ہم لوگ مورت ہیں جو چپ کے بیٹھے رہیں؟ یہ تو ہم سے نہ ہوگا جو اس خوشی سے باجوں کو بند کروں۔ خادم نے بہت سمجھایا مگر نہ مانے۔ آپ کو یہ خبر دی گئی، آپ نے فرمایا جو بات ہونے والی ہوتی ہے وہی ہو کر رہتی ہے، جاؤ دیکھو وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ آدمیوں کا کہا نہ مانے، سب کے سب بدرو ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو گزرگاہ عام پر پوری برات پتھر کی مورتوں میں تبدیل تھی۔ ہر طرف اس بے ادبی کی شہرت ہو گئی، ڈھول تاشے قرنے نوشہ سورا پالکی نالکی غرض جو کچھ بھی شریک برات تھے سب کے سب پتھر تھے۔ گفتے اللہ بود گرچ از حلقوم عبداللہ بود۔